السلام علیکم، ہل سٹار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مری کے اندر مرکزی انجمن تاجران کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2 دسمبر کو۔ 21 ووٹ ہے۔ آج ایک فرد واحد شخص نے اٹھ کے جو سٹے لے لی ہے پورے الیکشن پہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کوثار تاجر اتحاد پینل کے چیئرمین ہیں راجہ اکمل نواز عباسی صاحب، دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری صاحب اس پینل کے، سینئر صحافی بھی ہیں عبدالحمید عباسی صاحب۔ جانتے ہیں یہ سٹے کس نے لیا، اس کے پیچھے کون سی قوتیں یا ان کی طرف سے لیا گیا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اکمل صاحب، یہ سٹے جو ہوا کس بنا پہ اور کس نے سٹے کیا یہ؟ دیکھیں جی، سامنے تو جو ایک غیر معروف تاجر آیا ہے، اب اس پہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ تو سٹے کی جو بنیاد بنائی گئی ہے وہ یہ بنائی گئی ہے کہ انجمن تاجران رجسٹرڈ نہیں ہے، اس بنیاد پہ یہ سٹے لیا گیا ہے۔ آگے جو الیکشن آ رہے ہیں آپ کو اپنی کامیابی کی حد تک نظر آ رہی ہے؟ الحمدللہ جی، پہلے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کل ہم نے اس کی ایڈیشنل سیشن کے کورٹ میں اپیل کر رہے ہیں اور اس آرڈر کو انشاءاللہ سسپینڈ کرائیں گے اور الیکشن کو بر وقت 2 تاریخ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دوسرے پینل کو بلایا، 11 کینڈیڈیٹ ہم ہیں، 11 کینڈیڈیٹ وہ ہیں، ایک مشترکہ ہم نے لائے عمل بنا کے ایک میمورنڈم سائن کروایا اور جو ہم کورٹ میں پیش کریں گے۔ جہاں تک رہے گی الیکشن کی پوزیشن، تو الحمدللہ ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے اور جیسے ہی ہم نے سنا ہم فوراً کورٹ میں گئے اور اس کو ویکیٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ہمارا 1 وے ہے۔ سر، آپ پہ ایک الزام یہ بھی آ رہا ہے کہ اس پینل کے اندر جتنے بھی یہ بدماش لوگ ہیں لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، لوگوں سے حلف لیا جا رہا ہے۔ ناصر صاحب نے خود جو ہے میرے پروگرام میں کہا، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو کسی کے خلاف کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کروں گا۔ مجھے یہ میرا 5واں الیکشن ہے اور جن صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں میں ان کو ہرا چکا ہوں اور واضح لیڈ سے ہرا چکا ہوں۔ دوسرا الیکشن بھی الحمدللہ میں انہیں واضح لیڈ سے ہرا چکا ہوں۔ 2 الیکشن اللہ کے فضل سے میں کینٹ کے جیت چکا ہوں۔ آج الحمدللہ میں کینٹ کا وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ تو جو لوگ بدماش ہوتے ہیں نا، وہ پہلی بات ہے لوگ انہیں ایک ہی دفعہ الیکٹ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ 5ویں ہماری دفعہ ہے۔ تو باقی فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں، ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں یا ہماری کارکردگی کو پسند کرتے ہیں۔ اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں، تاجر ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میرا پیغام یہی ہے جی کہ انشاءاللہ میں خود بھی ابھی کمپین پہ جا رہا ہوں، میرے دوست، میرے بھائی، میرے ووٹر سپورٹر سارے کمپین جاری رکھیں اور اس فضا کو پورا من بنائیں۔ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہمیں اگر کوئی 2 باتیں بھی کر جائے گا تو ہم آگے سے جواب نہیں دیں، کیونکہ الحمدللہ ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور 2 تاریخ الیکشن پہ چھتری پہ مور لگا کے میرے دوست ووٹر سپورٹر یہ ثابت کریں کہ جو تاجوں کی خدمت کرے گا انشاءاللہ میدان میں وہی رہے گا۔ جی، یہ ناظرین راجہ اکمل نواز صاحب تھے۔ عبدالحمید عباسی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں اس پینل کے امیدوار۔ تو جانتے ہیں سر، یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے آپ پہ کہ آپ جو ہے نا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، تو آپ کو یعنی کہ ہار نظر آ رہی ہے، کیا اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ پہلے تو ہم ہل سٹار کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ۔ تو یہ الزام لگانے والے آپ کو خود بتا سکتے ہیں کہ کس طرح ہم بھاگ رہے ہیں کہ وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے یقینی بات ہے کہ سروے کیے ہیں، موٹر ایجنسی میں بھی سروے کیا، لور بازار میں، دوسرے بازاروں میں بھی گئے۔ انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور یہ ہم سے الیکشن انشاءاللہ بہت پہلے کے جیتے ہوئے ہیں۔ اب ہماری کوشش ہے کہ کم از کم ہماری لیڈ 400 ہونی چاہیے۔ اس سے اگر کم لیڈ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جیت نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ بھاگنے والے کون ہیں اور یہ جو سٹے لیا گیا ہے ان کے مقاصد کیا ہیں۔ اور یہ چونکہ الیکشن پہلے ان کا آپ کو پتہ ہے کہ پینل ہی غیر فطری پینل بنا ہے، وہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بظاہر تو تاجر کا نام لیا جا رہا ہے کہ تاجروں کا یہ گروپ ہے، ورنہ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ تاجروں کا گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ بند کمروں کی سیاست کرتے رہتے ہیں اور جو ہے وہ بند کمرے میں رہ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنی جو ہے انجمن تاجران کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو ہم آپ کے توسط سے انشاءاللہ تاجر بھائیوں کو بھی یہ کہیں گے کہ تاجر بھائی ہمارا بڑا باشعور طبقہ ہے تاجروں کا، اور خصوصاً مری کا تاجر جو ہے وہ بہت زیادہ باشعور ہے، جو پورے کراچی سے لے کر گلگت تک ہر ایک تاجر سے وہ رابطے میں رہتا ہے اور پھر اس کی آپ کو پتہ ہے لاکھوں کی تعداد میں سالانہ یہاں جو ہے ٹورسٹ آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا تاجر بہت زیادہ باشعور ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو یہ تو ان کا ایک پروپیگنڈا انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے، وہ پہلے دن سے ہی اپنا شور شرابہ ڈال رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس تاجر نے یہ لیا ہے اسٹے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور تاجر بھی اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جناب،
جس آدمی نے اسٹے کروایا ہے اس کے پاس تو نہ اتنے وسائل ہے، ذاتی طور پہ ہم خود سب اس کو پہچانتے ہیں، وہ کسی جگہ 1000 روپیہ خرچہ بھی جیب میں سے نہیں کر سکتا، پینا فلیکس بھی نہیں بنوا سکتا، پیچھے کون سی قوت ہے، یہ بتائیں ذرا۔ اصل میں آصف بھائی آپ کو یہ کلیئر بتا دیں، سب سے پہلے تو یہ جو تنظیم ہے ہماری، یہ جب اتحاد قائم کیا گیا، اس میں بڑے اس وقت کے جو ہے بہت سارے لوگ یہاں اکٹھے ہوئے، اور لو ٹوپا سے لے کر سینی بینک تک ایک ایسا جوڑ بنایا گیا جو ہر وقت جو ہے انتظامیہ کے لیے بھی ان کے لیے بھی گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اور اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے تو اس میں ہمارا چند ایک ٹاؤٹ مافیا جو مری میں محکموں کا ٹاؤٹی کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس تنظیم کو کسی طریقے سے توڑا جائے، اور اس کو توڑ کے، کیونکہ یہ جو تنظیم ہے اللہ کی مہربانی سے یہ واحد جو ہے انجمن تاجران کی تنظیم ہے کہ جو ہمارے مری کا ہر قسم کا تاجروں کے علاوہ بھی ہر ایشو آپ نے دیکھا ہے، ہم جو ہے اگر میں پہلے صدر تھا اس وقت بھی ہم نے ایشو ریز کیے، جب میں اپوزیشن میں تھا تو یہ چونکہ 76 سے لے کر کوالے تک یہ تنظیم جو ہے یہ کام کرتی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے ایشو تک کام کرتی ہے، تو یہ ٹاؤٹ مافیا کی آنکھوں میں یہ کھٹکتی ہے جو بند کمروں میں بیٹھ کے بعض افسران کو مل کے وہ مری کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس تنظیم کو جو مزید مضبوط ہو سکے، لیکن یہ ہمارے تاجر بھائی ہر بات اس کو سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی مضموم کوشش وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ناصر صاحب جو دوسرے پینل سے تو زاہد صاحب، انہوں نے میرے پروگرام میں ہی کہا ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں سب ہوٹل مافیا، ان میں بتائیں کہ تاجر کتنے ہیں آپ کے پینل کی کہا گیا، تو انہیں کیا جواب دیں گے اس میں تاجر کتنے ہیں آپ کے پینل میں، کیا سب ہوٹلوں والے ہی ہیں؟ اللہ کی مہربانی سے آصف بھائی میں کسی کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا، جن بھائی کی آپ ایک ذکر کر رہے ہیں ان کی تو داری دکان پہ ہم نے ووٹ بنائی ہوئی ہے، ان کے پاس تو اپنی شاپ بھی مری میں موجود نہیں ہے۔ دوسرا، تاجر پینل نہیں ہے ہمارا، اللہ کی مہربانی سے آپ جس ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے میں آپ کو آپ کے توسط سے یہ بتا دوں کہ ہمارے آئین میں شامل ہے کہ جتنے ریسٹورنٹ ہیں مری کے، چھوٹے بڑے ریسٹورنٹ ہمارے تاجروں کا حصہ ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے اگر میں تاجر نہیں ہوں کہ جس کے والد نے 1955 میں اپنا کاروبار آگے شروع کیا تھا اور ریسٹورنٹ کا کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر اور کوئی بھی اس پینل میں بھی تاجر نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف میں وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا، ہمارے بہت محترم بہت اچھے دوست بھی ادھر الیکشن لڑ رہے ہیں، تو جن لوگوں کی آپ بات کریں، ایک تو ان کی دکان جو ہے اداری ووٹ بنی ہوئی ہے، دوسرا زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ محترم ہے، ان کی دکان ضرور ہے موجود ہے لیکن وہ ٹرانسپورٹ سے منسلک ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے۔ چیلنج اور بھی کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ دکانیں کتنی ہیں، یعنی کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی دکانیں کہاں پہ ہیں اور کہاں پہ وہ تاجر ہیں، یہ بھی انہوں نے چیلنج کیا، یہ بھی ذرا دیکھیں جی سب سے دیکھیں یہ ان کے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے اس میں جتنے بھی ہیں، خصوصاً میں ہوں، راجہ طفیل صاحب ہیں اور جناب راجہ، بتائیں دکانیں کہاں پہ؟ راجہ اکمل نواز صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ریسٹورنٹ میں تو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ریسٹورنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ بہت پرانا ریسٹورنٹ ہے۔ اسی طرح راجہ اکمل نواز صاحب کا پلاؤ گھر ہے، اور پنڈی پوائنٹ میں اللہ کی مہربانی سے وہ 22 دکانوں کے خود مالک ہیں، اور جو طفیل صاحب ہیں ان کی بھی شاپ صاحب ٹرانسپورٹ کا بھی ان کا کاروبار ہے، نیچے 7 دکانیں مجھے ان کی 7 دکانیں موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے پینل میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ کی مہربانی سے وہ خود تاجر ہیں، اور یہ ان کی کہنے کی بات نہیں ہے، ہمیں عملی طور پہ آج وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں اللہ کی مہربانی سے گزشتہ 20 سال سے تاجروں کی خدمت کر رہا ہوں، میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا، اس کے بعد بھی تاجروں نے اعتماد کیا، پھر انہوں نے مجھے صدر بنایا، اس کے بعد بھی تاجروں نے اعتماد کیا، پھر میں پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے 20 ووٹوں سے الیکشن آ رہا، وہ تاجروں نے بھرپور میرے پہ اعتماد کیا۔ اسی طرح اکمل نواز صاحب کو بھی 3 الیکشن تاجر جتا چکے ہیں، اور پھر راجہ طفیل صاحب کو بھی 1 الیکشن وہ 2-3 ووٹوں سے لوز کر گئے تھے، پچھلا الیکشن وہ جیت چکے ہیں۔ تو یہ ہمیں ان کی بتانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی تاجر تاجر تاجر۔ الحمدللہ تاجر وہی ہوتا ہے جو اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنا جس کے پاس بزنس ہوتا ہے اور اپنی شاپ پہ جس کی ووٹ بنی ہوتی ہے۔ جو آپ کے مد مقابلے کیا سمجھ رہے ہیں، اس طرف سب تاجر ہیں یا ادھر بھی ہوٹل والے؟ دیکھیں میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پہچانتے تو ہے نا ذاتی طور پہ، کیا ادھر سب تاجر ہی ہے یا ہوٹل والا بھی کوئی ہے؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر جو تاجر بھی ہیں نا انشاءاللہ ان کو بھی جو لے کر آئے نا
وہ بھی میں نے اس نے اپنی پہلی سپیچ میں نے جی پی اے چوک میں کہا تھا کہ یہ جو وہ پہلوان ہے لڑائی تو کر رہے ہیں تو دھاگا کسی کے اور کے ہاتھ میں ہے، تو یہ تو گھر میں چند ایک بندے سوئے ہوئے تھے، ان کو جگا کے تو سامنے لایا گیا ہے، اور یہ ڈوریں انہی کے ہاتھوں میں ہیں جو مری کی یہاں پہ جو بادشاہ چاہتے ہیں اور بند کمروں میں بیٹھ کے بادشاہ چاہ رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں کل ووٹ کتنی اور پول کتنی ہوگی؟ دیکھیں 2100 کے قریب ووٹ ہے، اللہ کی مہربانی سے چونکہ زیادہ تر ووٹ چانس یہی ہے 1800 کے قریب ووٹ پول ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ پول ہوگی۔ کتنی لیڈ ہوگی کیا کہیں گے آپ؟ میں نے آپ کو آصف بھائی یہ کوئی میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا، اللہ کی مہربانی سے میں آپ کو پتہ ہے ایک جرنلسٹ بھی ہوں، میں تجزیہ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے کیا اوور آل ہو رہا ہے، اگر باہر سے نظر آتا ہے تو اندر بندہ الیکشن لڑ رہا ہے تو یقین کریں مجھے جو ہے 400 سے کم از کم ہماری 400 لیڈ ہونی چاہیے، اگر 400 لیڈ نہ ہوئی تو میں اس کو پھر میں سمجھوں گا کہ ہمارے ساتھ تاجروں نے وعدہ وفا نہیں کیا، انشاءاللہ وہ وفا کریں گے، 400 سے اوپر انشاءاللہ ہم لیڈ لیں گے۔ اور میں ایک سوال اور کروں گا، شروع میں کرنا تھا لیکن اسٹے والی بات بیچ میں آ گئی تھی، آپ کا منشور کیا ہے اور کیا سمجھ رہے ہیں تاجروں کے مسائل کیا ہیں، وہ کون سے وہ مسائل ہیں مین جن پہ مین آپ کا فوکس ہوگا کہ اگر ہم الیکشن جیت گئے تو سب سے پہلے یہ مسئلہ حل کریں گے تاجروں کا؟ آصف بھائی آپ نے یہ بہت زبردست سوال کیا ہے اور آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا منشور میں نے اس دن جی پی اے چوک میں بتا دیا تھا کہ ہم عملی طور پہ ہم خالی وعدے نہیں کرنے آئے ہیں یا دعوے نہیں کر رہے، ہم نے عملی طور پہ انشاءاللہ دن رات تاجروں کی خدمت کی ہے، چاہے دھوپ ہو، گرمی ہو، برف ہو، بارش ہو، دن ہو، رات ہو، اور میرے متعلق تو انشاءاللہ میں اکثر یہ آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ جو تاجروں کا نمائندہ ہو وہ 1122 کی اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ جیسا 1122 کو کال کی جائے تو وہ موقع پہ پہنچتا ہے۔ دوسری طرف آپ جو منشور کی بات کر رہے ہیں، ابھی جو ہمارے مخالف پینل نے منشور دیا ہے، منشور تاجروں کا دے رہے ہیں اور ہوٹل مالکان کی طرف سے رہے ہیں۔ میں عجیب ان کی سوچ ہے، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوٹلیئر الیکشن لڑ رہے ہیں، دوسرا ان کا جو منشور ہے وہ ایک ہوٹل کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لور بازار میں بھی ہمارے دوستوں سے بات ہو رہی تھی اس دن، ایک بات میں آصف بھائی بتا دوں آپ کو کہ چند ایک باتیں ایسی ہیں کہ یہ جو کی جا رہی ہیں وہ جی واش روم نہیں بنے یا سڑکیں نہیں ہیں، کہ تاجروں کو عملی طور پہ کام کیا چاہیے، کیونکہ ہمارا شہر ٹورسٹ پوائنٹ ہے، اگر یہاں کی سیاحت جو ہے وہ چلے گی، اور دوسرا تیسرا یہ کام بلدیاتی اداروں کا ہوتا ہے اور بلدیاتی جو نمائندے ہوتے ہیں ان کا ہے۔ ہمارے محترم بھائی ہیں ادھر دوسری طرف جو لڑ رہے ہیں الیکشن، سہیل بیگ صاحب، وہ 2 دفعہ اس شہر کے نائب ناظم رہے ہیں۔ میں ان سے آپ کی توسط سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب 8 سال تک ناظم رہے اور اس دور میں نائب ناظم رہے جس وقت جو ہے وہ نوٹوں کی بارش کی جا رہی تھی، ہر طرف آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی ایک صحافی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے ہمارے مری اور گردنواغ کے علاقوں کی کیا حالت تھی، وہاں پہ کام نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو جو مشرف دور میں بلدیاتی نظام دیا گیا تھا اس میں جو ہمارے ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور خصوصاً سراؤنڈنگ ایریے میں، اور ایسے گاؤں ہیں کہ جہاں پیدل چل کے جانا مشکل ہوتا تھا، وہاں سڑکوں کا جال بچھا ہے، پانی لگایا گیا ہے، دوسرا تیسرا۔ تو مری سٹی میں اگر یہ کام نہیں کر سکے اس وقت جب نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی ان پر، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کہوں گا کہ یہ دعوے کرنے چھوڑ دیں۔ تاجر جو ہے وہ تاجروں کی زیادہ کام کیا ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، تو پھر یہاں میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب مری کا کاروبار چلتا ہے تو پنڈی فیض آباد اڈے سے لے کر ایک کنڈکٹر سے لے کر پی سی ہوٹل تک کام جو ہے وہ جب یہاں ٹورسٹ آئیں گے اور یہاں پر امن ہوگا تو یہاں ٹورسٹ پہنچیں گے تو سارے تاجر خوشحال ہوں گے۔ اور تاجروں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کبھی بھی ہم نے تاجروں کے ساتھ یہ حق دعویٰ، ہم نے یہ کوئی جھوٹے دعوے اور وعدے نہیں کیے ہیں۔ ہاں ہمارے چند ایک بازاروں میں ضرور پرابلم ہے، سب سے پہلے مار روڈ پر پرابلم ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ ہمارے ساتھ کئی میٹنگ میں شامل تھے، اعلیٰ سطح میٹنگ ہوتی رہی ہیں، ٹوائلٹ کا مسئلہ ہر بازاروں میں موجود ہے۔ لیکن آصف بھائی یہ جو لوگ وعدے کر رہے ہیں، میں نے پرسوں سہیل بیگ صاحب کے ایک جو ان کا آدمی تھا اس نے مجھے ایسی بات کی، میں نے کہا جی سہیل بیگ صاحب کو کہیں کہ جو نیچے ان کے گھر کے نیچے دکان ہے وہ مجھے کل ہی خالی کر کے دیں، میں اپنے خرچے سے وہاں پہ جو ہے ٹوائلٹ بناؤں گا، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مار روڈ پر بھی کوئی ایسی جگہ
جو سائڈ موجود نہیں ہے. لور بازار میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں کوئی ایسی سائڈ نہیں ہے جہاں واش روم بن سکیں. تو یہ جھوٹے وعدے اور جھوٹے دعوے کرنے والے یہ انشاءاللہ 2 تاریخ کو آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. تو میں تاجروں کو بھی یہ کہوں گا کہ کوئی تاجر بھی یہ نہیں چاہتا. تاجر یہ چاہتا ہے کہ مری کھلی رہے, برف باری ہو, بارش ہو, گرمی ہو, سردی ہو, اور وہ پرامن یہاں پہ ہر قسم کا امن ہو. اور دوسرا تاجروں کے یہاں مسائل سب سے زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ ان کو تو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. جو ادھر سے ہمارے صدر صاحب ہیں اور جو ہمارے چیئرمین صاحب دوسرے پینل سے لڑ رہے ہیں, ان کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. ابھی وہ مارکیٹوں میں نکلے ہیں, اور بعض مارکیٹیں تو انہوں نے آپ جا کے دیکھی ہیں کہ انہیں نہیں پتہ کہ کون سا تاجر کہاں پہ موجود ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہاں مسائل کیا ہیں. یہاں ہر 10 منٹ بعد خصوصاً جس دن رش ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے لاکھوں کی تعداد میں یہاں ٹورسٹ آتے ہیں. تو وہ ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ شاپ کیپر جو بیٹھا ہوتا ہے, ان کو باہر سے آنے والے لوگ خصوصاً بائیکاٹ مہم جب چلی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک ماحول بنا دیا گیا ہے. باہر سے آگے جو ٹورسٹ ہیں وہ تاجروں کے ساتھ بعض ٹائم زیادتی کر جاتے ہیں. وہ دن کو بھی ہو جاتی ہے, رات کو بھی, اور رات کو یہاں پہرا دینا پڑتا ہے. کیونکہ یہ بعض جو علاقے ہیں مری میں, یہ جو آپ کو پتہ ہے مار روڈ ہو گیا, نیچے کینٹ مارکیٹ ہو گئی, رنگ روڈ ہو گئی, موٹر ایجنسی ہو گئی, یہ ساری رات یہاں پہ بزنس چلتا ہے. تو ایسے مسائل ہوتے ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک. اور دوسرا میں یہ ایک کہتا ہوتا ہوں کہ ذاتی کاموں کی کبھی بھی جو ہے ذاتی کام بندہ کسی کے پورے نہیں کر سکتا. میں بھی کوئی حق دعویٰ نہیں کرتا, مجھ سے بھی بعض لوگ ناراض ہوں گے ذاتی کام کی وجہ سے, لیکن کام اصل میں یہی ہے, اجتماعی کام ہے. اور دوسرا چونکہ اب یہ تحصیل نہیں رہی, ہمارا ضلع بن چکا ہے. پہلے یہاں ایک اے سی جو ہے وہ بیٹھ کے تو ڈیل کرتا تھا, اب یہاں آپ کو پتہ ہے 40-50 کے قریب نئے محکمے آنے والے ہیں. تو اگر ہم متحد ہوں گے, ہم اکٹھے ہوں گے جس طریقے سے ہماری روایات رہی ہیں, اور ہم اگر یہاں پر متحد ہوں گے تو ہمارا کام بھی چلے گا, کاروبار کا بھی پہیہ چلے گا. ورنہ جتنے محکمے آئیں گے وہ یہاں سے ہی ریونیو جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تاجر صاحبان کو تنگ کریں گے. تو اصل مسائل ہمارے یہ ہیں. چھوٹے مسائلوں پہ یہ اب جو انہوں نے منشور دیا ہے ہم ٹوائلٹ بنائیں گے, یہ بیگ صاحب کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. اور بلدیاتی جو ان کے پاس پاور موجود تھی وہ کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے تھے. اور دوسرا آصف بھائی آپ کو ایک کھلے عام یہ بات بتا دوں کہ ہمارے متعلق پروپیگنڈا صرف ہمارے پہ الزام اس گروپ سے بھی یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ اگٹھے کیوں ہو گئے. تو اگٹھے ہونے پہ ان کو اعتراض ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب یہ اگٹھے ہو گئے تو اور لوگوں کی جو بند کمروں میں سیاست کرتے ہیں ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور وہ ہم سے توقع بھی یہی رکھتے تھے. جب میں اور راجہ طفیل آپس میں الیکشن لڑتے تھے تو آدھے میرے ساتھ ہو جاتے تھے, آدھے ان کے ساتھ ہو جاتے تھے. وعدے انہوں نے دونوں کی طرف سے کیے ہوتے تھے. یقین کریں, میں الیکشن جب طفیل صاحب جیتے تو چند بندے ان کے ساتھ تھے, میں نے ان کو بتا دیا تھا اگر میں الیکشن جیتا جاتا تو طفیل صاحب آپ نے سوچنا تھا کہ یہی بندے آپ کو الیکشن جتا کے لائے. تو یہ ان کی اب سیاست ختم ہو گئی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم اگٹھے ہو گئے, اور ہم اگر متحد ہوئے ہیں اور ہم نے اتفاق کیا ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتاؤں کہ بعض یہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. ہم جب گزشتہ 6 مہینے سے ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے دوست یار عزیز و اقرب اور تاجر ہمارے جتنے بھی ہم سے محبت کرنے والے تھے وہ سانجھے ہمارے تھے. تو وہ ہماری ان کی کوشش تھی ہم اکٹھے ہو جائیں. پھر ہم ایک جگہ پہ ٹیبل پہ آ گئے. وہاں ہم نے چونکہ راجہ کمل نواز صاحب بھی خواہشمند تھے صدارت کی امیدوار کے, راجہ طفیل صاحب بھی اور میں بھی. پھر ہم نے اکٹھے بیٹھ کے وہاں پہ قرآن اندازی کی, اور اس قرآن اندازی میں جو سیٹ نکلی ہم اس پہ لڑنے کے لیے پابند ہیں. اور پھر انہوں نے پروپیگنڈا چلایا کہ یہ اکٹھے ہو گئے. اگر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو تاجروں کے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ تکلیف تو میں سمجھ رہا تھا خالی انتظامیہ کو ہے, خالی انتظامیہ کو نہیں ہے, ان لوگوں کو بھی ہے جو ہمیشہ بند کمروں کی سیاست کرتے ہیں. آپ پہ تو وہ نے ٹیگ لگا دیا نا ہوٹلوں والے ہیں صاحب. تو جو انہوں نے منشور دی ہے اس میں نیچے بھی ایک ہوٹل کا نام لکھا ہے. جو منشور جتنے بھی اپنے انہوں دکانداروں کو دیا, آپ کو تو نہیں اعتراض اس منشور پہ؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ وہ منشور کے نیچے ہوٹل کا نام لکھا ہوا ہے, ہوٹل کی طرف سے منشور دے رہے ہیں. اور پھر یہ جو سامنے مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھ سے کھل کے بات کروانا چاہ رہے ہیں. پہلی بات ہے پراپرٹی ڈیلر بھی تاجر ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ بھی تاجر ہیں جن کی دکان ہی کوئی نہیں ہے, ایک اداری دکان پہ ووٹ بنی ہوئی ہے.
وہ بھی تاجر ہیں، جو ابھی ٹرانسپورٹ کے ساتھ منسلک ہیں، اپنی دکان ہے ان کی لیکن وہ عرصہ دراز سے اپنی ٹرانسپورٹ کے ساتھ منسلک ہیں، وہ بھی تاجر ہیں۔ میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ تاجر ہمیں بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور 2 تاریخ کو اللہ کی مہربانی سے تاجر چھتری پہ مور لگا کے ان کو بتا دے گا کہ کون سا تاجر ہے اور کون سا تاجر۔ اور میں اپنے تاجروں کو کیا پیغام دیں گے؟ آصف بھائی، میں انشاءاللہ تاجر بھائیوں کو ایک بات، ہم چونکہ میرا آپ کو پتہ ہے میں بند کمروں میں باتیں کرنے والا نہیں ہوں، میں انشاءاللہ کھلے میدان میں مجمع لگانے والا بندہ ہوں۔ آپ نے ہماری کمپین بھی دیکھی، ان سے بہت مختلف تھی۔ ہم نے اللہ کی مہربانی سے کل اور آج تقریباً کم از کم 6-7 ہم نے جو ہے کارنر میٹنگز کی ہیں تاجروں سے کھلے عام میں۔ ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں، اور یہ جو لوگ آئے خدا کی قسم آپ کی تاجروں کی محبت میں نہیں آئے، بلکہ یہ چند بندوں کی سیاست کو بچانے کے لیے آئے۔ آپ باہر نکلیں، اور آصف بھائی ایک بات تو آپ کو بھی پتہ لگ گئی ہوگی کہ جو ہمارا سپورٹر ہے اور خصوصاً ہمارا تاجر ہے وہ کھل کے بات بھی کر رہا ہے، اور اس نے ہمارے بیجز بھی لگائے ہوئے ہیں اور کھلے عام بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تاجروں سے نہ پہلے کوئی شکایت تھی نہ اب ہے۔ انشاءاللہ تاجروں نے ہمیں پہلے بھی عزت بخشی تھی اور انشاءاللہ اب بھی عزت بخشیں گے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ سٹے کروایا ہے تاجر ان کا محاسبہ ضرور کریں، انشاءاللہ ہم بھی محاسبہ کریں گے، اور جو اس طرح کے سازشی عناصر ہیں ان کے خلاف ہم انشاءاللہ کھل کے پہلے بھی بات کی ہے، اب بھی بات کریں گے، اور انشاءاللہ تاجروں کو میرا یہ تاجروں سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کے مفاد میں، آپ کی بہتری کے لیے، آپ کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ہمارا پہلے بھی ساتھ دے رہے ہیں، مزید بھی ساتھ دیں، انشاءاللہ آپ کو پہلے بھی مایوس نہیں کیا، آئندہ بھی مایوس نہیں کریں گے۔ ایک مجھے دلی طور پہ دکھ ہوا ہے، ذاتی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، دونوں پینل کی طرف سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک غیبت جو ہے نا، غیبت وہ بھی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، تہمت اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، مافیا، اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی نہیں ہے، تہذیب سے گری ہوئی بات نہیں ہے، یہ جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ایک سیٹ کی خاطر آپ جتنے بھی لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں، کیا کرنی چاہیے اس طرح کی؟ آصف بھائی انشاءاللہ نہ پہلے بھی اس سے پہلے کوئی غیر اخلاقی بات کی ہے، نہ بعد میں بات کریں گے۔ ابھی آپ نے تو ایمان ہے نا، سیٹ بڑی چیز۔ انشاءاللہ کوئی سیٹ کی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جھوٹ بھی بولیں۔ آپ نے یہ جو بات کی ہے، ہمارے ایک 2 دوست پرسوں ترسوں بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے، ایک ہمارے اے جے کے ہمارے تاجر ہیں جو اس گروپ کیا جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، سمجھ لیں اس کی کمپین بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دن کئی مارکیٹ میں جا کے یہ شوشہ چلایا کہ جی وہ دوسرا گروپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جیت گئے تو اے جے کے والوں کو ہم کوالے سے اور ادھر نہیں آنے دیں گے۔ تو میں نے کہا یار ایسی وہ مجھے مل گئے بھائی، میں نے ان کو روڈ پہ پکڑ لیا، میں نے کہا یار تمہیں شرم آنی چاہیے، خصوصاً اے جے کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ نہیں آصف بھائی ہسٹری کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن میں نے بہت عرصہ یہاں مار روڈ پہ گزار دیا، ہمیں پتہ ہے۔ ہم نے جو چہرے یہاں مار روڈ پہ دیکھیں، یقین کریں آج تو نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے ہو گیا ہے۔ تو ہمارے اے جے کے سب سے زیادہ یہاں پر حاجی فیروز صاحب تھے، اچھا بہو بشیر صاحب تھے، بہو انور صاحب تھے، یہ لوگ تھے، اور ساجد قریشی صاحب کے والد محترم تھے جنہوں نے اے جے کی یہاں پہچان کروائی ہے۔ میں نے اس بندے کو پھر میں نے پکڑ کے میں نے اس کو کہا کہ کم از کم تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کے پروپیگنڈے یہاں نہیں چلیں گے۔ اور میں آپ کی توسط سے یہ بھی پیغام دوں گا، ایک اور دوست تھا وہ بڑا بارش، اس نے میرے ساتھ بات کی، انہوں نے کہا جی وہ بھی کوئی پروپیگنڈے اس طرح کے کر رہا تھا، میں نے اس کو بھی وہاں پکڑ لیا، میں نے کہا کہ خبردار اگر آپ نے ایسی بات کی، میں نے اسے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بارش بھی ہیں، اور پھر اس طریقے سے جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ہر سنی انسنی بات کو آگے پھیلانا اس کا درجہ کیا بتایا گیا اسلام میں۔ تو اللہ کی مہربانی سے غیر اخلاقی حرکت نہ پہلے کی ہے نہ آئندہ کی ہے۔ اور پھر میں پچھلا الیکشن بھی آ رہا ہوں، سارے تاجر جانتے ہیں کہ اس کے بعد خندہ پیشانی کے ساتھ جو مخالفین تھے میرے سامنے کھڑے تھے ان کے ساتھ بھی خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے رہے، اور یقین جانیں آصف بھائی اگر میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو
وہ کئی دفعہ بندہ اپنی مطلب ایسی بات ہوتی ہے کہ کئی دفعہ وہ پھنس بھی جاتا ہے، لیکن جب وہ سامنے آیا تو میں نے کبھی کسی کی نہ پہلے مخالفت کی نہ بعد میں کی۔ جمہوریت ہے، ہر بندے کو رائٹ ہے، جس کو وہ پسند کرے جو اپنے وہ ووٹ دے سکتا ہے، لیکن اس طرح کے جھوٹے موٹے پراپیگنڈے سے باز رہنا چاہیے۔ جی ناظرین، یہ کوثار تاجر اتحاد پینلز کے سے جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں۔ تو سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ عبدالحمید عباسی صاحب ماشاءاللہ خطہ کوثار کے عبدالعزیز شخصیت، آگے دیکھتے ہیں کہ صحافت کے اندر تو ہمیشہ یہ اہم کردار ادا کرتے رہے، تاجروں کے لیے کیا کریں گے۔ اگلے ایک نیک پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دیں۔